فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ताहा हमारे ज़ेर मुताला है। ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल व वाक़यात के एतबार से ये सूरह मुबारका कुरान हकीम का ज़रवा सनाम है, क्लाइमेक्स है। आयत नंबर 9 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात का तज़किरा शुरू हुआ
جو آیت نمبر 99 پر ختم ہوا۔ گویا کہ 90 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے۔ یہیں سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں کل آیات تقریباً 6350 کے قریب ہیں، اس کے لگ بھگ ہیں، اور ان میں سے 555 آیات وہ ہیں جو حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل، اور ان 555 میں سے 90 آیات صرف اس سورہ مبارکہ میں سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں۔ ابتدائی 8 آیات تو بہت ہی شاہانہ آغاز کلام تھا، بالکل وہی معاملہ جو سورہ کہف میں ہم نے دیکھا تھا کہ اصحاب کہف کا جہاں قصہ شروع ہوا وہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 2 یا سوا 2 رکوع ہیں جو مسلسل ان کے واقعات کا ذکر ہے، اصحاب کہف کے واقعات کا۔ اسی کی ایک جو ہے گویا کہ مطابقت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے کہ ابتدائی 8 آیات بالکل اسی طرح سورہ کہف کی طرح بہت ہی شاہانہ آغاز کلام، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات شروع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز فرمایا، جبکہ وہ مدین سے واپس لوٹ رہے تھے مصر کی طرف، وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ 5 بنیادی باتیں تھیں کہ جو سکھا دی گئیں۔ سب سے پہلے تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا، تمہارا خالق اور تمہارا مالک، اس کائنات کا رب کون ہے؟ وہ میں ہوں اللہ۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور یہی اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ میرے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، کوئی میرا ساجی نہیں ہے، کوئی میری خدائی اختیارات کے اندر کسی کو میں نے کوئی شیئر نہیں دیا۔ فاعبدنی، دوسری بات یہ کہ صرف میری ہی بندگی اور اطاعت اختیار کرو، اور میری بندگی کو اختیار کرنے کے اعتبار سے لازم ہے کہ میری یاد تمہارے دلوں میں موجود رہے، اس کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، چوتھی بات یہ کہ ساعت، قیامت لازماً آ کر رہے گی، ایک دن ہوگا کہ جب کہ ہم اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر کوئی ذی نفس جو ہے یہاں زندہ موجود نہیں رہے گا، اس کے بعد پھر بعث بعد الموت ہوگی، الساعہ القیامہ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، ساعہ جو ہے وہ قیامت لازماً آ کر رہے گی، لیکن اس کے معاملے کو میں نے بڑا مخفی رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ اور اس کے بعد آگے فرما دیا وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور ہر شخص کو اس کی محنت، اس کی کاوش، اس کی سعی و جہد جو اس نے اس دنیا میں کی ہے، اس کی بھرپور اس کا بدلہ مل کر رہے گا، یا تو سزا کی شکل میں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہے، اللہ کا فضل جزا کی شکل میں۔ یہ 5 بنیادی باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی جو ہوئی ہے، اس شجرہ، وہ جو بقعۃ نور بنا ہوا تھا، وہ وادی طور کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پر جو وحی کی گئی، اس میں 5 بنیادی باتیں۔ اس کے بعد جو آیات ہم نے پڑھی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے احسانات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گنوائے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تم پر اور بھی بہت احسانات کیے تھے۔ اور یہ اصل میں جواب تھا اس بات کا، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار اب تو نے اس کار رسالت کے لیے جو منتخب فرما لیا تو یہ بہت کٹھن کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لہٰذا میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس مشکل کام کو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اندر جو گرہ لگی ہوئی ہے، جو فصیح و بلیغ نہیں ہے، فصاحت و بلاغت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون میں موجود تھی، تو حضرت موسیٰ نے دعا کیا پروردگار وہی فصاحت و بلاغت مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نے جو شے بھی مجھ سے مانگی تھی میں نے تمہیں دی۔ لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تمہاری تمام درخواستیں میں نے قبول کی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہمارا تم پر صرف یہی احسان نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی جو زندگی ہیں، جو واقعات تمہارے ہو گزرے ہیں، ذرا ان کے اوپر ایک نظر باز گشت ڈالو کہ تمہارے ساتھ ہم نے کیسے کیسے احسانات کیے۔ اور اس کے بعد پھر تفصیل سے ذکر یہ ہے کہ جس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ میں نے تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے، اور اس کے بعد اس سے آگے جو معاملہ ہوا کہ اس صندوق کو حاصل کیا اس شخص نے کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، فرعون وقت۔ پھر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر یہ کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا۔
گویا کہ جو شخص بھی تمہیں دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی موہنی صورت عطا فرمائی تھی جسے آپ کہیے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لینے والی صورت. حالانکہ یہی فرعون تھا کہ جو تقریباً ارادہ کر چکا تھا حضرت موسیٰ جو ابھی بالکل نوزائیدہ بچے تھے، ظاہر ہے کہ اس صندوق میں بند اس کو قتل کرنے کا، اس لیے کہ فوراً اس نے بھانپ لیا کہ یہ بچہ کسی بنی اسرائیل کے گھرانے کا ہے، اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا اس اندیشے سے کہ کہیں اسے قتل نہ کر دیا جائے اس کی والدہ نے اسے کہیں دریا میں بہا دیا، لہٰذا فوراً قتل کرنے کے درپے ہوا. لیکن یہ کہ بہرحال معاملہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے احسانات فرمائے. اور پھر یہ کہ ان کی بہن جو ہے ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکم دیا کہ تم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہو تاکہ کہ تمہاری نگاہوں میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صندوق کہیں الجھ جائے، کہیں ساحل پر ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ تمہیں پھر فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں تمہاری والدہ کی گود میں بھی ڈال دیا، جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جس سے اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور پھر یہ کہ وہ کسی قسم کے غم کے اندر مبتلا نہ ہو. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اور بالآخر ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی گود تک پہنچا دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ اصل میں وہ اصل سبب جو بنا تھا کہ وہ کسی اور خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کا دار و مدار تو وہ والدہ کے دودھ پر تھا، یا فرض کیجئے کہ والدہ نہیں تو کوئی اور خاتون. اس قسم کی پریپریشن جو آج کل آپ کے ہاں اویلیبل ہیں، مختلف برانڈز کے جو ہیں خشک دودھ ہوتے ہیں، اس کو آپ جو ڈائلیوٹ کر کے یا اور کسی قسم کی کوئی چیزیں تو موجود نہیں تھی. لہذا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سبیل فرمائی کہ کسی کا دودھ انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کی بہن جو وہاں موجود تھی انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس بات کا کہا کہ میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں ایک ایسی خاتون کی طرف کہ جو اس کام کی ماہر ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ماں والدہ کی گود تک پہنچا دیا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور پھر تم سے ایک جان قتل ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی تمہیں بچایا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر تم مدین میں کئی سال رہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے ایک ان کی صاحبزادی ان کے نکاح میں آئی، اور اس کے بعد وہ واپسی کا سفر تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کار رسالت کے لیے منتخب فرما لیا. لہذا وہ جو آخر میں فرمایا گیا ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، موسیٰ جو تم یہاں پہنچے ہو تو یہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے پہنچے ہو. یہ تمام اسباب اور اللہ تعالیٰ نے جو تمام ان چیزوں سے گزار کے تمہیں یہاں تک پہنچایا، تو اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ تمہیں رسول بنا کر جو ہے فرعون وقت کے دربار میں کھڑا کرنا ہے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ، اور وہ دو معجزے جو دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک عصائے موسیٰ تھا، ید بیضا تھا. اب یہ آیات جو ہم نے پڑھ لی تھی اس میں آخری بات اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں تو 5 باتیں عرض کی. ظاہر ہے فرعون وقت تھا، اور یہ تو وہ تھا کہ جس کو سجدہ بھی کیا جاتا تھا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا. وہ گویا کہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، سجدہ تکریمی ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنے کودن تھے اور اتنے جو ہے نامعقول تھے کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ فرعون نے ہمیں پیدا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا تو کوئی امکان نہیں. لیکن یہ کہ یہ بات سمجھتے تھے کہ فرعون کے حکم کے سامنے اور کسی کا حکم کارگر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس شخص کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے کہ اگر اس نے فرعون کا حکم ٹکرا دیا اور کسی کی اطاعت کی یا کسی اور کے حکم کو قبول کر لیا، تو گویا کہ اس کے لیے پھر یہ زندگی جو ہے پھر زندہ رہنے کے لیے باقی نہیں بچے گی. تو جا کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات اور جو دعوت پیش کی، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، یہاں بھی 5 ہی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ تمہارا بھی ایک رب ہے. تم اگرچہ خود جو ہے دعوے دار ہو خدائی کے، انا ربکم الاعلیٰ، لیکن یہ کہ تمہارا بھی ایک رب ہے اور اس رب نے ہمیں بھیجا. انا رسولا ربک، ہم بھیجے گئے ہیں تیرے رب کی طرف سے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اور اس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اور اس وقت گویا کہ فرعون کا جو سب سے بڑا مظہر تھا بنی اسرائیل پر ظلم، زیادتی، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس کے یہ آرڈیننس جو ہے قرآن اس پر گواہ ہے، کئی موقع پر اس نے جو ہے یہ آرڈیننس دیا تھا. ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، جبکہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جو بھی کوئی بچہ میل پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے. اس کے بعد بھی کئی اور مواقع پر جو فرعون اس وقت موجود تھا. ظاہر ہے کہ ایک تو فرعون وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب محل میں پہنچے نوزائیدہ بچے کی حیثیت سے، اور دوسرے یہ کہ اب تقریباً 40 برس کے بعد جو واپس آ رہے ہیں، اس دوران میں ان پر جو ہے جوانی بھی آئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مدین میں بھی 10-11 سال رہے ہیں. مدین سے واپسی کا سفر ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ فرعون تو موجود نہیں تھا، بلکہ اس کا بیٹا تھا جسے رامسس 1 اور رامسس 2 کہا جاتا ہے. رامسس 2 تھا جس کے جو گویا کہ دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوئی ہے. اس موقع پر 5 باتیں کہیں. انا رسولا ربک،
ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہمارے ساتھ جو ہے اب بنی اسرائیل پر جو تمہارا ظلم ہے، جو زور ہے، جو زیادتی ہے، اسے بند کرو اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ 5 باتیں کہ ہم تیرے رب کے پاس سے آئے ہیں، یہ آیات اور نشانیاں لے کر، عصائے موسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہوگی اس شخص کا مقدر کہ جو اس ہدایت کی، ہدایت خداوندی کی، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے، جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اس کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اور یہ بات جو ہے یہ وحی کر دی گئی ہے کہ عذاب مقدر ہوگا ان کا کہ جو اعراض اختیار کریں گے اور نبی کی دعوت کو رد کر دیں گے۔ یہ 5 باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت بھی عطا فرما دی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے منعاً قبول بھی فرما لیا۔ لہذا پورا مجمع جو ہے گویا کہ مبہوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہاں خطاب فرمایا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون بولا تمہارا رب کون ہے؟ تم 2 جو آ گئے ہو میرے دربار میں، موسیٰ اور ہارون، اور کہتے یہ ہم تمہارے رب کے، ہم تمہارے رب کے، گویا کہ میرے رب کے۔ فرعون کی زبان ہے تم یہ کہتے ہو کہ تم میرے رب کے بھیجے ہوئے ہو، تو ذرا بتاؤ تو صحیح وہ رب ہے کون؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، ظاہر ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو شے بھی نظر آ رہی ہے، جو بھی تخلیق ہے اللہ کی، یہ چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، مویشی ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، کوئی چیز سے دودھ حاصل کر رہے ہو، کسی کا گوشت کھا رہے ہو، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، تمام فصلیں اور تمام جو ہے اناج اور اجناس تمہیں اسی زمین سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء، یہ جملہ تخلیقات جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا، ثم ہدی، اور ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی سونپ دی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں، ہم تو صرف انہی مخلوقات سے واقف ہیں نا جو زمین پر ہیں، باقی ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں چپا بھر جگہ بھی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو۔ اور پھر یہ کہ جنات جو ہیں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی مخلوق بھی اور خلائی مخلوق بھی، ہوائی مخلوق بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم ہدی، اور اس کے بعد انہیں ایک رستہ دکھا دیا، جس کی جو ڈیوٹی تھی اس کو سونپ دی۔ شہد کی مکھی کے ذمہ لگا دیا، وہ آپ کے لیے شہد تیار کر رہی ہے۔ اسی طرح وہ تمام حیوانات جن کا گوشت آپ کھاتے ہیں، ان کے لیے زمین سے جو ہے ایسا چارہ پیدا کر دیا کہ جس کے اوپر وہ جو ہے زندہ ہیں، اور ان کو آپ پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کر لیتے ہیں، ان کی کھالوں کو اپنے لیے جسم پر گویا کہ ایک حفاظتی جو ہے لباس کے طور پر بھی اختیار کر سکتے ہیں، اپنے لیے خیمے بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر وہی ذات ہے کہ جس نے پرندوں کو اڑنا سکھا دیا۔ اب خواہ کتنا ہی طاقتور حیوان ہو لیکن وہ اڑنا چاہے اڑ تو نہیں سکتا۔ اسی طرح مچھلیوں کو تیرنا سکھا دیا۔ اب بہت سی مخلوقات میں سے ایسی ہیں کہ جو تیرنا نہیں جانتی۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ اسی کی تفصیل میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا فرمائی۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم ہدی، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک رستہ متعین کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کا سافٹ ویئر، اس بات کو ہم خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کا سافٹ ویئر ہے۔ اب وہ سافٹ ویئر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، جو شے آپ نے اس کو دکھا دی ہے، بتا دی ہے، اس کے مطابق آپ اس کو کنٹرول کریں گے تو اس کے نتائج حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو شے بھی پیدا کی ہے اس کے لیے ایک رستہ طے کر دیا ہے، اس کی ایک تقدیر بنا دی ہے، اس کی رہنمائی کر دی ہے، اسے ایک رستے پر جاری کر دیا۔ قال فما بال القرون الاولى، اور اس پر ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا۔ فرعون یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ حیوانات میں نے بنائے ہیں، یہ میری مخلوقات ہیں۔ وہ تو اصل میں خدائی کا دعوے دار تھا، تو اس اعتبار سے تھا کہ حکم میرا چلنا چاہیے، میں اپنے علاوہ اور کسی کا حکم اس کی اطاعت نہیں چاہتا، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص گویا کہ یہ کرے گا وہ میرا باغی ہے، میرا سرکش ہے، اس کے جسم سے اس کا سر جو ہے اس کے جسم سے جدا کر دوں گا، یہ اس کا قانون تھا۔ انا ربکم الاعلی، اس سے بڑھ کر فرعونیت تو اور کوئی نہیں نا، کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، میری اطاعت، میرا ہر حکم ماننا۔ حاضی الانہار تجری من تحتی، یہ جو آبپاشی کا نظام ہے کس نے بنایا؟
یہ تمام جو ہے میری حسن تدبیر اور میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو۔ اب دوسرا سوال اس نے کیا کہا؟ پہلے سوال کا تو کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ قال فما بال القرون الاولی، ابھی جو تم نے ایک تقریر کی تھی کہ جس میں تم نے کہا تھا کہ جو شخص بھی اس ہدایت کو، اس آسمان والے رب کی دی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے جہنم ہوگی، اس لیے کہ الفاظ ہم نے پڑھ لیے تھے نا، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، وہ تمام لوگ جو ہے وہ تو عذاب میں سے گزارے جائیں گے، جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے۔ تو فما بال القرون الاولی، ذرا موسیٰ یہ تو بتاؤ ہمارے آباء و اجداد، میرے باپ دادا، ان کے آگے جو ہے اور آباء و اجداد، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب دیکھیے یہاں تمام مفسرین نے اس بات کو واضح کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعتاً ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ باتیں سجھائی جاتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا تو کسی نہ کسی درجے میں ہر رسول کے لیے ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی جانب نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات بھی ان کی زبان سے نکلتی ہے دین کی بات۔ ہاں دنیا کے اعتبار سے کوئی شخص ممکن ہے کہ کوئی بات کوئی نبی کہہ دے، جس طرح کہ ایک معاملہ ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے جو زراعت پیشہ جو بدو تھے، جن کے کھجوروں کے باغ تھے، وہ آرٹیفیشلی جو ہے کھجورے میں دو بالکل الگ درخت ہوتے ہیں، نر اور مادہ، لہذا وہ نر درخت کو جو ہے مادہ درخت کے قریب کر دیا کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی فصل جو ہے زیادہ ہوگی، وہ مادہ جو ہے مادہ درخت اس کے اوپر زیادہ پھل لگے گا، اور یہ ہوا بھی کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ عمل جو ہے وہاں کے جو زراعت پیشہ ہیں، جن کے باغات ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو پھل مقدر کر دیا ہے کسی درخت کے وہ تو مل کر رہے گا۔ تو ایک سال انہوں نے، اب یہ روایات صحیحہ ہیں جو حدیث میں موجود ہیں، جسے تعبیر نخل کہتے ہیں، تعبیر اصل میں ان دونوں کو، میل اور فیمیل کو قریب لے آنا، اور اس کی وجہ سے گویا کہ فیمیل جو ہے جس کے اوپر وہ پھل لگے گا اس کے اندر زیادہ افزائش کا ہونا، اس کی گروتھ کا بڑھ جانا، یہ تعبیر نخل تھا۔ تو ایک سال مدینہ کے ان لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ جن کے باغات تھے کھجوروں کے، نتیجہ کیا نکلا کہ اس سال فصل کم ہوئی۔ اب صحابہ کرام ڈرتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ کام نہ کرو تب بھی کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فصل دینی ہے وہ تو دے گی، تو معاملہ یہ ہو گیا۔ تو حضور کے یہ الفاظ جو ہیں احادیث کی کتابوں میں انورٹڈ کاماز میں موجود ہیں، بڑے بولڈلی لکھے ہوئے ہیں، انتم عالم بامور دنیاکم، یہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان کے معاملات جو تم جانتے ہو، ممکن ہے کہ تمہارا علم مجھ سے بڑھ کر ہو، انتم اعلم، تم شاید زیادہ علم رکھتے ہو مجھ سے اس دنیاوی معاملات میں، لیکن جہاں تک کوئی دین کی بات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ کوئی بات بھی جو بھی زبان ہے کسی نبی یا رسول کی اس سے نہیں نکلتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جو جامع بات کہی، قال علمها عند ربی لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ آیا جہنم کی آگ میں ہیں یا ان کے ساتھ ان کے رب نے کوئی رحمت کا معاملہ کیا، ان پر کوئی فضل کر دیا، یہ تمہارا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، علمها عند ربی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کے جواب میں اگر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ بیٹھتے کہ وہ تو جہنمی تھے سارے، جو تمہیں خدا یا تمہارے باپ دادا جو خدائی کے دعوے دار تھے، یہ خدائی کا دعویٰ جو ہے تو نسل در نسل چل رہا تھا نا، تو جو ان کے پیروکار تھے وہ تمام جہنم میں جائیں گے، اگر یہ بات کہتے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت درباری جو موجود تھے ان کے اندر جو غضب پیدا ہوتا اور جو غصے سے جو انتقامی جذبہ پیدا ہوتا کہ اس نے ہمارے باپ دادا آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچا دیا۔ لہٰذا وہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی، بلکہ بہت ہی پیاری بات کہی، قال علمها عند ربی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ یا ان کے معاملات کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، وہ خوب جانتا ہے، فی کتاب، اور اللہ کے علم کتاب جو مکمل ہے، اللہ کو معلوم ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب نہ تو کہیں بحث سکتا ہے اور نہ ہی پھر یہ کہ اسے کوئی نسیان لاحق ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہہ کے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا وہ جو سوال تھا، جو بڑا جذباتی سوال تھا کہ پھر ہمارے آباء و اجداد کا کیا معاملہ ہوگا، جو تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جھونکا جائے گا، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور معاملے کے اس پورے مجمع کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی ریئیکشن پیدا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس اگر وہ الفاظ کہہ دیتے کہ وہ تمام جہنمی ہیں تو ظاہر ہے کہ پورا مجمع جو سامنے موجود تھا وہ ممکن ہے یک بارگی ٹوٹ پڑتا یا بکھر جاتا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا،
اب یہاں اختلاف ہے کہ اگلی دو آیات جو ہیں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اور مثالیں بھی دی ہیں جہاں کسی رسول کا ایک قول بیان کر کے اور فوراً چند آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں۔ گویا کہ ایک تاثیر تو ان الفاظ کی ہے جو کسی رسول نے کہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا اس میں 5 بنیادی باتیں کہہ دیں۔ اس کے بعد جب فرعون نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت والا جواب دیا، ربی الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ پھر اگلا سوال کیا ہمارے آباء و اجداد کا کیا انجام ہوا ہوگا، حضرت موسیٰ نے بہت ہی حکیمانہ جواب دے دیا۔ اب آگے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگلی دو آیات کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا بیان ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں مہیا کر دی۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں بنا دی، رستے نکال دیے، ورنہ یہ پوری کرۂ ارض اگر کہیں دلدلی زمین ہوتا تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے موو کر سکتا؟ یا یہ کہ پورا کرۂ ارضی جو ہے، جس طرح ایمیزون کے آپ نے دیکھا ہوگا جنگلات ہیں جہاں پیدل چلنا بھی مشکل ہے، درخت اتنے قریب ہوتے ہیں کہ آدمی کو پیدل چلتے ہوئے بھی دقت ہوتی ہے۔ اگر پوری زمین پر یہ ہوتا تو تمہارا کیا معاملہ ہوتا؟ یا یہ کہ چٹیل میدان ہی جو ہے ریتلی کوئی زمین ہوتی یا پہاڑی زمین ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا کہ زمین کو تمہارے لیے ماں کی گود کی طرح بچھا دیا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، ایک بچھونا بنا دیا، جس طرح ماں کی گود ہے، تمہاری ہر ضرورت یہاں سے پوری ہو رہی۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رستے نکال دیے ہیں تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے منتقل ہو سکو، جا سکو، ورنہ اپنی جگہ ٹھہرے رہتے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے اوپر جو ہے بارش بھی نازل فرمائی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں تمہارے لیے انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کر دی۔ اول تو پانی منبع حیات ہے، ہر شے کی، خواہ وہ درندہ ہو، خواہ چرند ہو، پرند ہو، خواہ مویشی ہو، انعام ہو، ڈو ڈنگر ہو، وہ تمام کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ جو نباتات تم حاصل کر رہے ہو، کہ زمین پر پانی نہیں پڑے گا تو وہ کیسے حاصل ہوں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سسٹم بنا دیا ہے کہ زمین کا پانی جو ہے زمین کے اندر جذب ہو کر ایک خاص لیول پر رک جاتا ہے، اس سے نیچے نہیں جاتا۔ ورنہ اگر یہ کہیں زمین کے جذب کا عمل جو ہے جاری و ساری رہے اور وہ پانی جو زمین پر برسا ہے زمین کے کہیں پیڑ میں اندر گہرا اتر جائے تو کہاں سے ہم پانی برآمد کریں گے؟ اب ہمارے ہاں جو بھی آبپاشی کا نظام ہے اکثر و بیشتر ٹھیک ہے، گلیشیئرز ہیں، وہ پگھل رہے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے چشمے آ کر دریا بن رہے ہیں، وہ دریا جو ہے نہروں کے ذریعے آپ کا جو ہے آبپاشی کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن جو ایسے علاقے ہیں جہاں نہریں نہیں ہیں، جہاں اس قسم کا آبپاشی کا نظام نہیں ہے، کل کا کل دار و مدار آسمان سے برسنے والی بارش، اور ظاہر عرب کا سرزمین جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں اس قسم کا کوئی آبپاشی کا نظام تو نہیں تھا، وہاں تو زندگی کا دار و مدار آسمان سے نازل ہونے والی بارش، کل کے کل یہی۔ اور ظاہر ہے کہ سالوں میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو زمین کا جو پانی کہیں جمع ہو گیا، کوئی جوہر بن گیا، 6 8 10 مہینے وہ چلتا رہا، اسے استعمال کیا۔ پھر یہ کہ جگہ جگہ کوئی کنویں کھود لیے گئے، اس وقت زمین کا جو ہے واٹر لیول بھی بہت کم ہوتا تھا، 20 25 30 فٹ کی گہرائی پر پانی برآمد ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس پانی کو جس بے رحمی سے ہم نکال کر اور پھر استعمال کرتے ہوئے اسے بہا دیتے ہیں، جس کی وجہ کیا ہے کہ وہ واٹر لیول جو ہے مستقل نیچے جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ یہاں ماڈل ٹاؤن میں شفٹ ہوئے تھے، اب یہ بات ہے 78 79 کی، اس وقت پانی زیادہ سے زیادہ 60 یا 70 فٹ کے فاصلے پر تھا، کیونکہ تعمیر کے لیے جو بھی کوئی ڈنکی پمپ لگایا جاتا ہے زمین کو بور کر کے تو 50 60 70 فٹ کے اوپر سے آپ پانی حاصل کر لیتے۔ آج وہ پانی 130 فٹ گہرا ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ بور کرتے ہیں تو 110 فٹ کے اوپر بھی آپ کو پانی نظر نہیں آتا، وہاں جا کر بھی جو ریت نیچے سے برآمد ہوگی وہ بمشکل تھوڑی سی گیلی ہوگی۔ اب یہ واٹر لیول آخر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا کہ پانی نے اپنی سطح کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن نَبَاتٍ بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، آسمان سے برسا ہوا یہ پانی ہے جو زمین میں جذب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھہر جاتا ہے ایک مقام پر جہاں سے تم اسے اپنے کنوؤں کے ذریعے، اپنے ٹربائن کے ذریعے، اپنے ٹیوب ویلز کے ذریعے اس کو نکال لیتے ہو، پھر آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آتے ہو۔ کُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ، اب کھاؤ اور پیو، چراؤ، بلکہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ گندم ہے، اس کا دانہ آپ نے استعمال کیا، اس کا بھوس جو ہے آپ کے مویشیوں کی بہترین خوراک ہے۔ اسی طرح سرسوں ہے، بنولا ہے، اس کا اصل تیل ایکسٹریکٹ کر لیا آپ نے، اب اس کا جو چھلڑ یا چھلکا جو باقی رہا وہ آپ کے مویشیوں کے لیے بہترین غذا ہے۔
تو کلوا ورعوا انعامکم، تم خود بھی خوب کھاؤ پیو، گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وافر چیزیں پیدا کر دی ہیں، جس میں تمہارے لذت کام و دہن کا بھی، زیتون کے تیل کو جو کہا گیا عام طور پر کہ اس سے بہتر سالن اور کوئی نہیں، کہ زیتون کے تیل کو ذرا گرم کر کے آپ اس میں تھوڑی سی نمک اور مرچ ڈال کے ہلکا سا جسے آپ تڑکا کہتے ہیں وہ لگا دیں، اور روٹی کے ساتھ صرف اس کو اسی میں ڈبو کر کھائیں تو بہترین سالن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ پیو، اور پھر یہ کہ اپنے مویشیوں کی جو ہے ان کے بھی پیٹ کا بندوبست کرو۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، آخر کوئی خالق اور مالک ہے کہ جس کا یہ نظام ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ہوں انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، تمہارا بھی ایک خالق ہے کہ جس نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس نے ہر ضرورت کی شے پیدا کی پوری کی ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہیں۔ اب یہاں مویشیوں کا ذکر آیا، عرب مزاج میں عام طور پر کیا ہوتا تھا، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان کا ریوڑ ہے، چرانے کے لیے نکل گئے۔ اب ظاہر ہے کہ سنگلاخ زمین ہے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کچھ پودے جو ہے، کچھ جھاڑ جکاڑ خضرو قسم کے نباتات پیدا ہو جاتی تھی۔ اب ایک گڈریا جو ہے نکلا ہے اپنے بھیڑوں کا جو ہے وہ پورا گلہ لے کر، اور شام کو جب لوٹا ہے تو اس کی ہر بھیڑ جو ہے اسے کچھ نہ کچھ جو ہے خوراک اس زمین سے حاصل ہو گئی۔ اب یہ چیزیں کسی نے کاشت تو نہیں کی۔ اسی طرح آپ جو قربانی کے موقع پر جو جانور آپ کو ملتے ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو گھر کے پلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو آتے ہیں سندھ کے علاقے سے، بلوچستان کے علاقے سے، وہ پہاڑوں کے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود بخود جو چارہ پیدا کر دیا، جو زمین کے خضرو قسم کے جو نباتات ہیں وہی ان کے لیے غذا ہے۔ اس کو کسی نے کاشت نہیں کیا، اس کے لیے کسی نے بیج نہیں ڈالا، ذرا بارش ہوتی ہے اور فوراً جو ہے گویا کہ ننھے ننھے پودے سر اٹھا لیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے روزی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ ذریعہ بنا دیا ان تمام چیزوں کو۔ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ پیو اور اپنے مویشیوں کو، ڈھور ڈنگروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، دیکھیے ابھی ذکر ہو رہا تھا الذی جعل لکم الارض مہدا، سب سے پہلا مشاہدہ تو انسان کا وہ زمین ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ وہ ہے کہ زمین ایک سالڈ شے ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں اس پر جمے ہوئے ہیں، تو یہ زمین انسان کے مشاہدے کی سب سے پہلی شے ہے۔ پھر یہ آسمان ہے، پھر چاند ہے، ستارے ہیں، جسے علامہ اقبال نے کہا کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ تمام چیزیں انسان کے مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، یہی ہیں اصل میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ ان کو دیکھو اور ان پر غور و فکر کرو، اور تمہارا ذہن از خود مرکوز ہو جانا چاہیے اللہ کی ذات کی طرف، جس نے اس نظام کو بنایا، جس نے ان میں سے ہر شے بنائی، اس کے اس نظام کو مستحکم کیا۔ منہا خلقناکم، یہ زمین جو تمہارے مشاہدے میں سب سے پہلی شے ہے، اسی سے ہم نے تمہیں برآمد کیا ہے۔ یہ زمین کا خلاصہ ہے جو اصل میں انسان ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا جو مادہ حیات ہے وہ کیسے بن رہا ہے، وہ عموماً عام طور پر کہا جاتا ہے 100 قطرے بوند کے ہوں، خون کے ہوں، اور پھر 100 نوالے ہوں، 100 یہ ہوں، تو پھر 1 قطرہ بنتا ہے منی کا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے بالکل خیالی اور جسے آپ کہیے ماورائی قسم کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری تمام ضروریات ہمیں اس زمین سے حاصل ہو رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اول من تراب، من طین، مٹی سے، گارے سے، لیسدار گارے سے، کھنکتے ہوئے گارے سے، من صلصال من حمأ مسنون، جو خشک ہو کر کھنکنے لگا ہو۔ یہ تمام اصطلاحات قرآن نے استعمال کی، لیکن اول جسے آپ انر کور کہیں گے وہ مٹی ہے۔ منہا خلقناکم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چونکہ مٹی سے ہوئی تھی، لہذا ان کی نسل در نسل اب جو شخص بھی آ رہا ہے اس کی تخلیق میں اسی مٹی کا ہاتھ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے ہمیں جو بھی انواع و اقسام کی نباتات حاصل ہو رہی ہیں کہاں سے؟ مٹی سے۔ ہمارا جو مین فوڈ جسے آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ اجناس، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ حیوانات کے جن کا گوشت آپ استعمال کرتے ہیں، جس کی چربی آپ ایز اے روغن استعمال کرتے ہیں، وہ انہی جڑی بوٹیوں کے اوپر خضرو قسم کے گھاس ہے، نباتات ہے، اس کے اوپر پڑ کر ان کا جسم بنتا ہے۔ تو جسے آپ کہیے اگر آپ مرکوز کریں گے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق بھی اس سے ہوئی تھی، اور آج بھی ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے اس کا جسے آپ کہیے مادہ تخلیق وہ اصل میں اسی زمین سے برآمد ہوا۔ اس کی مختلف شیئرز ہیں، مختلف اس کے درجات ہیں کہ بالآخر جہاں تک پہنچا، لیکن ہر شے کہاں سے آ گئی؟ منہا خلقناکم،
یہ انسان کا یہ دنیاوی دور ہے، گویا کہ پیدائش سے لے کر اور موت کے لمحے تک اس کی تمام ضروریات اسی دنیا سے اسی زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اگلا دور ہمارے اوپر آئے گا جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ حیات دنیاوی کا دور 60 70 80 برس وہ ختم ہوا، اب برزخ کا جو پیریڈ ہے جس میں انسان اس زمین کے اندر دفنا دیا گیا، اکثر و بیشتر 99%، باقی یہ کہ کسی درندے نے کھا لیا، اس کے کئی حصے بکھرے ہو گئے، کئی درندوں کے پیٹ کی جو ہے شکم پوری ہو گئی ان کی، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہر انسان جس کی تدفین ہوتی ہے یا کسی حوالے سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، گل سڑ جاتا ہے، اس زمین میں جذب ہوتا ہے، تو جو کچھ بھی اس کے حصے بکھرے ہیں اسی زمین کے اندر گویا کہ امانت کے طور پر موجود ہیں۔ منہا خلقناکم، ہمارا یہ جو دورانیہ ہے حیات دنیاوی کا، یہ بھی کل کا کل اسی زمین سے متعلق، ہر ضرورت وہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، عالم برزخ وہ کسی کا فرض کیجئے 1500 برس ہے، کسی کا 100 برس رہ گیا، آپ فرض کیجئے قیامت جو ہے 100 برس بعد اگر آ جائے، تو آج اگر کوئی شخص زندہ ہے تو عالم برزخ اس کے لیے 100 110 برس کا ہوگا نا، لیکن حضرت آدم سے اگر آپ لے کر رہے ہیں، اس زمانے میں کوئی شخص اگر فوت ہوا تھا تو اس کے لیے وہ عالم برزخ آج 12-14 ہزار برس کا ہے۔ تو یہ برزخی زندگی بھی گویا کہ یہی زمین ہے کہ جو اس کے ایک ایک ایلیمنٹ، جو کچھ اس کے اندر تھا، جو شے بھی زمین میں جذب ہوئی، اس کی امین ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور یہی کی رول ہوگا زمین کا جب کہ اللہ کا حکم ہوگا، اور ہر شخص جو اسی زمین سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو کل کا کل اول و آخر جو کچھ بھی ہے یہی زمین ہے، حضرت آدم کی تخلیق بھی یہیں سے، بعد میں آنے والا نوع انسانی کا ہر نوزائیدہ بچہ تاں کہ جب تک کہ وہ اپنے انتقال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا ہے، اس کا تعلق بھی اسی زمین کے ساتھ، پھر مرنے کے بعد بھی اس کا جسم جو ہے گویا کہ زمین ہی کی امانت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہی زمین ہوگی جسے حکم ہوگا، گویا کہ جسے ہم حیات اخروی کہتے ہیں، قیامت کا دن ہو، اس کے بعد شروع ہونے والی زندگی، اس میں یہی زمین ہوگی جسے حکم ہوگا، اور اس میں سے ہر شخص جو ہے نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اور آپ حضرات کو یاد آیا ہوگا کہ یہ الفاظ وہ ہیں جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو اگر جس سے آپ کا یہ دفن کرتے ہیں، تو جو مٹی دیتے ہوئے جو الفاظ مسنون ہیں، اور اس میں بھی بہت سے حضرات صرف ایک ہاتھ سے جو ہے کہیں ہاتھ خراب نہ ہو جائیں، بس تھوڑی سی مٹی دی، بلکہ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے، جس طرح ہوتا ہے باقاعدہ، اس لیے کہ یہ ایک ادب اور احترام اور تکریم کی بات ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو گویا کہ زمین کی وہ امانت تھی کہ جو امانت زمین کے سپرد کر دی، اس موقع پر مٹی دینا اور 3 مرتبہ مٹی ڈالنا یہ مسنون ہے، اور اس موقع پر یہ الفاظ خاص طور پر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، تاکہ مٹی دینے والا ہر شخص جو ہے وہ بھی اپنے اس ایمان کو تازہ کر لے کہ اسی مٹی سے ہم پیدا کیے گئے تھے، یہ جو عرصہ حیات جو اس وقت ہم جی رہے ہیں، ہم تو زندوں میں ہیں نا، تو ہماری تمام ضروریات بھی اسی مٹی سے اللہ پید پوری کر رہا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب کہ ہم اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، جس طرح ہمارا یہ مسلمان بھائی آج زمین کے سپرد ہو چکا، رزق خاک ہو رہا ہے، اور پھر ایک دن ہر شخص کو جو یہاں سے نکال کر برآمد کر دیا جائے گا، زندہ کر کے اللہ کے حضور جو ہے پیش کر دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اور پھر دوسری مرتبہ کا تارۃ اخریٰ، دوسری مرتبہ کی جو تمہاری پیدائش ہوگی وہ بھی اسی زمین کو حکم ہوگا، اور اسی سے تمہیں جو ہے نکال لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، یہ جو پچھلی 3 آیات گزری ہیں اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اختلاف موجود ہے کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلام ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خطاب یا ان سوال و جواب کے بعد اپنی طرف سے ایڈ کیا۔ اب پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے وہی بات، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ہم نے تو فرعون کو اپنی نشانیاں دکھا دی تھیں، ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بنایا، عصائے موسیٰ ید بیضاء، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، لیکن یہاں فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے دکھائیں اپنی نشانیاں فرعون کو، کلہا، تمام نشانیاں، یہاں کلہا جو ہے وہ جمع کے صیغے میں ہے، اگرچہ اس سے پہلے جو آیات پڑھی گئی تھی اس کے اندر 2 معجزوں کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ بن جانا، اور دوسرے ید بیضاء، وہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بغل میں ڈال کر جب نکالتے تھے گریبان میں ڈال کر تو سورج کی طرح دمکتا ہوا ہوتا تھا، لیکن قرآن میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھی۔ اب یہ بقیہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں تھی،
چیچڑیوں کا عذاب ہے، مینڈکوں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ جو ہے طاعون کی وبا اتنی پھیلی کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو اس میں ہلاک ہو گئے، اور یہ اصل میں بد دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب وہ آل فرعون جو ہے اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا دیتے تھے۔ اگرچہ یہ بات ممکن ہے بہت سے حضرات کے لیے ایسی ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بعض باتیں ایسے منقول ہیں، جس طرح وہ آپ کو بارہا میں نے وہ بات سنائی ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ دونوں ہی اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ گویا کہ جس کے نزدیک پرائرٹی نمبر 1 روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم پس پشت، حرام حلال جائز ناجائز ہر شے روا، تو اس کے بارے میں تو حضور کی یہ بد دعا ہے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص۔ اسی طرح بعض اور احادیث بھی ہیں جن میں یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر بلا نازل ہوتی تھی۔ وہ میںڈکوں کا طوفان آ گیا، ذرا ہر جگہ کئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور میںڈک جو ہے پھدکتے پھر رہے ہیں، انسان کے لیے عذاب بن گیا۔ ہنڈیا کے اندر ابھی جو ہے کچھ گوشت ڈال کے چڑھایا تھا، کچھ دیر کے بعد جب ڈھکنا اٹھایا تو ہنڈیا میں سوائے خون اور خون کے لوتھڑوں کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اسے جو ہے خون کا عذاب کہا گیا۔ چیچڑیوں کا عذاب، چیچڑی جو ہے انسان کو کاٹنے والی، جس طرح کھٹمل اور پسو ہوتے ہیں، وہ اتنی تعداد میں ہو گئے کہ انسان کے لیے جو ہے زندگی گزارنا محال ہو گئی۔ پھر آتے تھے وفد بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ کسی طرح اس عذاب کو، جو اللہ تعالیٰ اسے نشانی قرار دے رہا ہے۔ یہاں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اپنی بہت سی نشانیاں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دکھائی گئی، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن یہ کہ فرعون نے ان تمام کی تکذیب کی۔ اور یہاں بھی جب وفد بنا کر آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کسی طرح اس عذاب کو ہم پر سے ٹال دے، حضرت موسیٰ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ حالانکہ کہتے یہ تھے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ عذاب ٹال دیا جاتا تھا تو پھر ان کا معاملہ وہی ہو جاتا تھا جو اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ ہم میں سے بھی کسی شخص کے اوپر کوئی افتاد پڑے، کوئی مصیبت یا کسی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہوں، تو فوری طور پر تو انسان جو ہے، جسے آپ کہیے کہ جھجوڑا جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، کچھ وعدے کرتا ہے اللہ سے، لیکن جیسے ہی حالات سازگار ہو جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر انسانی نفسیات اور اس کی ساخت میں یہ شے موجود ہے، پھر ان تمام وعدوں کو بھول جایا کرتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس کا بھی تھا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے بہت سی اپنی نشانیاں جو مختلف عذابوں کی شکل میں تھی وہ بھی دکھائی تھی اس قوم کو، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن یہ کہ اس قوم نے بھی اور فرعون نے بھی تمام کی تکذیب کی، اور پھر یہ کہ وہ بہرحال اپنی اسی انانیت کے اوپر قائم رہے، انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی تھی ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کر دو؟ دیکھیے یہاں بڑی پیاری بات ہے، اس بات کو بھی تفہیم القرآن میں بڑا واضح کیا گیا، اور بھی تفسیروں میں سے بعد نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ اس وقت مصر میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جادوگر موجود تھے، لیکن کسی جادوگر کو فرعون نے اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے لیے خطرہ نہیں سمجھا۔ لہذا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کسی جادوگر سے مخاطب ہو کر فرعون نے کبھی یہ کہا ہو کہ تم ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، نکالنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ایکسیپشنل ہے، اس لیے کہ فرعون بھی اچھی طرح جان گیا تھا کہ یہ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں یہ کوئی جادو نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی اور شے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا، بائبل کے اندر جو ذکر موجود ہے یا تالمود میں ہے، جو پہلا مشاہدہ ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ اتنا بڑا اور خوفناک اژدہا بن گیا کہ جو 70 ہاتھ لمبا تھا۔ 70 ہاتھ کو اگر آپ 3 فٹ سے ضرب دیں تو 210 فٹ، اور جب اس نے اپنا پھن بلند کیا تو وہ محل کے جو کنگرے ہوتے ہیں جو اوپر علامتی طور پر لگائے جاتے ہیں، کچھ گنبد سے کوئی محراب ہے، اس سے بھی اوپر ان کا پھن نکل گیا۔ اب پہلے جو جادوگر کبھی کوئی مشاہدہ اگر کسی نے کیا بھی ہو تو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، رینگنے لگے، اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ صرف نظر بندی کا معاملہ ہوتا تھا۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلا معجزہ تھا، لہٰذا فرعون بھی اس بات کو بھانپ گیا، اسی اعتبار سے اسے اب اپنی سلطنت، اپنی خدائی، اپنے اختیار کا خطرہ لاحق ہوا، لہٰذا اس نے فوری طور پر یہ کہا۔ کسی اور جادوگر سے فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا یقیناً، اگرچہ قرآن ان تمام باتوں کو اگنور کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جادوگر اس کے لیے خطرہ نہیں تھے، اس کی حکومت کے لیے یہ معاملہ تو اس کے لیے گویا کہ زندگی اور موت کا بن گیا۔ یہاں ایک وہ شخص جو ہے کہ جو یہ کہتا ہے میں تمہارے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
اور فرعون سے پہلے جو اور کوئی کسی زمانے میں جو رسول ہو گزرے ہوگے کچھ نہ کچھ ان کے واقعات اس کے علم میں ہوں گے کہ جس قوم کی طرف بھی اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور قوم نے انکار کر دیا تو ہلاک اور تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ تمام اندیشے اور خوف اس کو لاحق تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے صرف ایک جادوگر نہیں سمجھا بلکہ ایک جادو سے بڑھ کر ایک شے سمجھی۔ اس پر اس کے جسے آپ کہیے کہ دل کے اندر جو ایک چغلی تھی وہ برآمد ہو گئی۔ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم ہمیں ہماری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ یہاں ہماری حکومت جو ہے اتنے 100 سال سے قائم ہے، ہمارے آباء و اجداد میرے باپ دادا سے یہ سلطنت چلی آ رہی ہے، یہاں کا اختیار کلی ہمارے پاس ہے، یہاں قانون سازی کا پورا اختیار ہمارے پاس ہے۔ بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں میں سے جو بھی لڑکے تھے ان کے بارے میں اگر یہ قانون پاس کیا میں نے تو اسے کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ تمام لڑکوں کو ہلاک کر دیا جاؤ بنی اسرائیل کے اندر جو پیدا ہوں۔ تو آج ایک شخص آ گیا ہے میری اس خدائی کو چیلنج کرنے والا، میرا مد مقابل بن کر، لہٰذا اس خطرے کو اس نے بھانپ کر کہا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تم آئے ہو کہ ہمیں ہماری اس زمین سے بے دخل کر دو، نکال باہر کرو، بسحرک یا موسیٰ، اپنے اس جادو کی طاقت کے ذریعے سے، یہ جو تم نے مشاہدہ کرا دیا اتنا بڑا اژدہا بن گیا، کیا تم چاہتے ہو ہمیں یہاں سے بے دخل کرنا؟ فلنأتینک بسحر مثلہ، اس پر فوراً وہ جسے آپ کہیے کہ مدافعانہ اقدام کے اوپر آ گیا، ہاں ٹھیک ہے اس جادو کا مقابلہ اب ہم کرنے کو تیار ہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، اب ہم لازماً لے کر آئیں گے تمہارے مقابلے میں بھی ایک جادو اس جیسا۔ ظاہر ہے کہ اگر کہیں سانپ ہے تو سانپ کا مقابلہ جو ہے کسی اور قسم کے جادو سے تو نہیں ہوگا، کسی اور سانپ سے ہوگا، یا کہ ہزاروں سانپ اگر ہو جائیں تو ممکن ہے کہ ایک اکیلا سانپ جو ہے کہیں ڈر کر بھاگ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تالیاں پڑ جائیں تو دیکھیے جی وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، ہمارے جادوگر غالب ہو گئے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، ہم لازماً اب تمہارا مقابلہ کریں گے، لے کر آئیں گے تمہارے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، اور اب اپنے اور ہمارے درمیان، اب تم اور میرے درمیان جو ہے، گویا کہ فرعون حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے تمہارے اور میرے درمیان اب ایک وقت جو ہے اور ایک جگہ طے ہو جانی چاہیے، موعد، ایک وعدے کا مقام بھی اور وعدے کا وقت بھی، لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، کہ جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو گے نہ ہم کریں گے۔ گویا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب ایک دن ہم ایسا مقرر کر دیتے ہیں کہ جس میں تم بھی آؤ اور ہم اپنے تمام ملک سے جو ہے جتنے بھی بہت ہی جہاں دیدہ قسم کے جادوگر ہیں، جو آبائی جن کا جادوگری پیشہ رہا ہے، جو تمہارے مقابلے میں ہم لے کر آئیں گے، مکانن سوا، اور یہ مقابلہ ہوگا ایک کھلے میدان کے اندر، ایک ہموار اور چٹیل میدان۔ اب یہ فرعون نے گویا کہ فوری طور پر یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ اب موسیٰ کے اس جادو کا مقابلہ تو میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا یہ قول جو اس کی زبان پر آ گیا کہ اپنے اس جادو کے زور سے تم شاید ہمیں یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، اس کے معنی کیا ہے کہ اس کے اندر ڈر اور خوف تو موجود ہے، اور کسی درجے میں وہ اس بات کا بھی قائل ہو گیا کہ موسیٰ جو شے پیش کر رہے ہیں وہ صرف کوئی جادوگری یا کوئی کرتب یا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور شے ہے، لیکن اس کے باوجود اب اس کے پاس اور کوئی رستہ جو ہے راہ فرار نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا کہ ایک کھلے دن میں مقابلہ ہونا چاہیے جہاں میں اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کر لوں گا جو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حق پر ہیں، اب اس میں کوئی ٹال مٹول، کوئی پسو پیش کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی 10 دن کے بعد یا 15-20 دن کے بعد کریں گے، اس قسم کا کوئی جسے آپ کہیے یہ تمام کے تمام جو ہے ٹیکٹکس ہوتی ہیں کسی شے کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جو بات کی وہ کیا تھی؟ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ ابھی چند دنوں کے بعد جو آئے گا ہمارا جشن کا دن۔ اب یوم الزینہ سے مراد جو ہے کیا ہے اس کے بارے میں بعض روایات موجود ہیں، بلکہ یہ کہ ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ جس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یوم الزینہ ان کے ہاں عاشورے کا دن تھا۔ عاشورے کا لفظ عام طور پر ہم چونکہ ہمارے ہاں بہرحال شیعہ سنی ایک سیکٹ موجود ہے لہذا عاشورہ ہم اس اعتبار سے کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن یہ 10 محرم کا دن جو ہے یہ ہمیشہ سے معتبر رہا، اور یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگی جو ان دروس میں شریک ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں موجود تھے تو اس وقت انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو سوال کیا گیا کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دی تھی۔ اب فرعون کے ظلم اور استبداد سے اس اعتبار سے بھی نجات دی تھی کہا جا سکتا ہے کہ جو مقابلہ ہوا جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو حضرت موسیٰ فاتح رہے، اور یہ بھی کہ گویا کہ اس دن، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ دن گویا کہ 10 محرم کا وہ تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا فرعون سے، کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، وہ بھی گویا کہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے تاریخی روایات موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کا جو کشتی آ کر دوبارہ جو ہے جودی پہاڑ پر ٹکی تھی، وہ بھی غالباً 10 محرم کا دن تھا۔ اسی حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ یہ تو یوم الزینہ سے مراد کوئی بھی جشن کا دن ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا یہ اصل میں اس فرعون وقت جو اس وقت موجود تھا فرعون، اس کا یوم پیدائش تھا، گویا کہ اس کی جو سیلیبریشن ہے پورے ملک میں منائی جاتی تھی، آج یوم ولادت ہے فرعون کا، تو وہ چند دنوں کے بعد آنے والا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ، کہ جس وعدے کا تم ذکر کر رہے ہو تو ہم بالکل ٹھیک ہے، یہ چند دنوں کے بعد جو دن آنے والا ہے یوم الزینہ، خواہ وہ تمہارا جو ہے وہ برتھ ڈے کا دن ہو، تمہارا یوم ولادت اس کی سیلیبریشن ہو جس میں بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے، یا ایک اور کسی اور اعتبار سے 10 محرم کا دن ہو، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ اور پھر یہ کہ دوسری بات، یہ 2 شرائط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگا دی۔ فرعون نے تو صرف یہ کہا تھا نا کہ کوئی ایک دن طے کر لو اور کھلا میدان ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر کہا کہ یوم الزینہ طے کر لو، یہ جو جشن اور تہوار کا دن آنے والا ہے تمام لوگ اس دن جمع ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی اَيُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ جو ہیں ضحیٰ اصل میں کہتے ہیں اس وقت کو جب کہ سورج ذرا بلند ہو جائے، گویا کہ ہر شے واضح ہے، کوئی کام ایسے وقت میں کرنا کہ جب کہ دھندلکا ہو، سورج غروب ہونے کے قریب ہو، یا بالکل صبح صبح بھی کہ پوری طرح روشنی بھی نہ پھیلی ہو، اس میں امکان ہوتا ہے کہ انسان کی نظر دھوکہ کھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر یہ روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں مجھے بھی کہا تھا ایک صاحب نے، اور آپ حضرات کے لیے بھی صرف میں یہ بات کر دوں کہ یہ جو جھٹپٹے کا وقت ہوتا ہے کہ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت اور مغرب کے بعد کا وقت، جب کہ نہ کہ سورج پوری طرح غروب ہوا، اور پوری طرح غروب ہو جائے تو آپ کی جو کار کی ہیڈ لائٹس ہیں اس میں ہر شے واضح ہو جاتی ہے، اور نہ ابھی گویا کہ سورج موجود ہے کہ اس کی روشنی موجود ہو، تو سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ اس وقت ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی ویژن جو ہے اس وقت بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، یہ دھندلکے کا وقت، اور یہی وقت جو ہے صبح کا ہوتا ہے جب کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اور اس وقت کے اندر جو ہے پھر یہ انسان کی ویزیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب خوب دن اچھی طرح چڑھ جائے، جسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں، جو تقریباً 10 یا 11 بجے کا وقت ہے، جب کہ پوری طرح دن روشن ہو جاتا ہے اور کوئی شے بھی کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اب جو شے ہے جو قرآن میں کہا گیا نا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو شے بھی حق ہے اس کا حق ہونا واضح ہو جائے، اس میں کسی کو کوئی اندیشہ نہ ہو کہ اندھیرا تھا، ہماری ویژن صحیح کام نہیں کر رہی تھی، دھندلکا تھا، بلکہ یہ کہ بالکل دن کی روشنی ہو۔ یوم الزینہ، پہلی بات یہ کہ جشن کا دن، تہوار کا دن، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ بھی جو ہے خوب دن چڑھے جمع ہوں، تاکہ جو ہزاروں کا مجمع ہے ان کی نگاہوں کے سامنے۔ اب یہ گویا کہ ایک اقدام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کیا گیا، تاکہ اب یہ فرعون کے لیے کہیں کوئی جائے فرار نہ ہو۔ وہ دن بھی متعین کر دیا جو آنے والا تہوار ہے، خواہ وہ تمہارا یوم ولادت ہے یا کوئی اور تہوار کا دن ہے، اور پھر یہ کہ اس کا معاملہ بھی کر دیا کہ معاملہ دن چڑھے خوب اچھی طرح جب کہ سورج پوری طرح روشن کر چکا ہو ماحول کو، اس وقت ہونا چاہیے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اور اس کے بعد گویا کہ وہ دربار برخاست ہو گیا، فرعون پھر واپس لوٹ گیا۔ اب یہ فیصلہ کر کے، اور جو بھی درباری تھے، اور اس کے بعد اس نے ہرکارے دوڑا دیے ہوں گے، اس کا ذکر قرآن اس طرح نہیں کرتا، لیکن بہرحال بحر السطور اس کے اندر انسان جو ہے خود فل ان دا بلینکس خود کر سکتا ہے۔ پھر پورے ملک سے جو چوٹی کے جادوگر ہیں، جن کی جادوگری کا بڑا چرچا تھا، وہ ان تمام کو جمع کر دیا گیا، انہیں بتا بھی دیا گیا کہ موسیٰ جو ہے اس قسم کا جادو پیش کر رہا ہے، لہذا اس کے مقابلے میں تمہیں اپنے جادو پیش کرنا ہے۔ تو سینکڑوں ہوں گے یا ہزاروں ہوں گے، وہ تمام جادوگروں کو، جسے آپ کہیے کہ پورے شہر سے یا پورے ملک سے کھینچ کر جمع کر دیا گیا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اور اپنے تمام داؤ آزمانے کے لیے جو بھی اس کی ترکیبیں تھیں، جس طرح وہ موسیٰ کو چت کرنا چاہتا تھا، اس اعتبار سے جو وہ داؤ پیچ کھیل سکتا تھا اس کا پورا اہتمام کیا۔ ثُمَّ أَتَىٰ، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مقابلے پر آ گیا۔ گویا کہ اب یہاں وہ دن کے جس دن وہ مقابلہ ہونا ہے، جو یوم الزینہ ہے، تہوار کا دن ہے یا یوم ولادت ہے، اور جب کہ دن چڑھے جو ہے وہ ہزاروں کا مجمع موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مد مقابل وہ بے شمار جادوگر جو اپنے ساتھ جو ہے، جس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا، کسی کے پاس کوئی چھڑی ہے، کسی کے پاس کوئی رسی ہے، اور وہ اپنی جو ہے جادوگری دکھانے کے لیے، اس لیے کہ سانپ کا مقابلہ جو ہے اسی قسم کے سانپوں سے ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب مقابل میں جو ہے سینکڑوں یا ہزاروں سانپ اچانک آ جائیں تو ممکن ہے کہ وہ بڑا سانپ جو ہے وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائے۔ یہ تمام جتنے بھی ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے وہ فرعون نے اس کو پوری ذہانت کے ساتھ جمع کیا، اور ثم آتا، اور اس کے بعد وہ مقابلے پر آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا،
اب دیکھیں یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا تو وہ بات تھی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان کے اندر جو کسی درجے میں ایک رکاوٹ آتی ہے بات کرتے ہوئے اس کو دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی کہ وہ بھرے دربار میں جو ان کا خطبہ تھا اس کو بھی قرآن نے نقل کر دیا۔ اور یہاں بھی اس مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جو جادوگر موجود تھے وہ جو بہرحال سینکڑوں ہزاروں جتنے بھی ہوں گے ان تمام سے خطاب کر کے فرمایا ویلکم، اے شامت کے مارو، تمہاری اب تباہی اور تمہاری بربادی مقدر ہے، اس لیے کہ رسول تو حق پر ہے، اسے تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، رسول کو تو اللہ تعالیٰ پوری طرح مطمئن کرتا ہے تم لازماً غالب آ کر رہو گے۔ اگر یہ اطمینان اللہ کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے، اس کے خالق اور مالک کی طرف سے اگر اسے دیا جا رہا ہو تو اس سے بڑھ کر اطمینان تو کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا پورے کانفیڈنس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا ویلکم، تمہاری شامت ہو، تمہاری تباہی اور بربادی جو تمہارا مقدر بنے گی، اے شامت کے مارو، یہ ترجمہ کیا گیا، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اب یہ جو تم اللہ کی نشانی کے مقابلے میں اپنا جادو پیش کر رہے ہو اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہ بہرحال اس میں بین السطور یہ بات بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات کا جن کا ظہور ہوا تھا، جب اس کا تذکرہ ہوا ہوگا ان جادوگروں سے، تو اپنے دلوں میں انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ چیزیں جادو نہیں ہے، کچھ اور ہی شے ہے۔ لہٰذا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں چھپی ہوئی جو بات تھی کہ اللہ کے مقابل میں تم آ رہے ہو، اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا کذب، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اور پھر یہ کہ اللہ کے سوا تم نے اس فرعون کو اپنا جو خدا قرار دے رکھا ہے، اسی کو سجدہ کرتے ہو، اسی کی ہر بات تو تم اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھتے ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھ دینا، فیسحتکم بعذاب، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے غارت کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ وقد خاب من افترا، اور جو شخص بھی اللہ پر افطرا باندھے گا، اللہ کے مد مقابل کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، یہ تمام چیزیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں۔ وقد خاب من افترا، وہ یقیناً ناکام اور نامراد ہو کر رہے گا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف یہ ایک فقرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوٹ کیا، اور بھی بہت سی باتیں کی ہوں گی جس کے جب رد عمل میں اب ان کے درمیان جو ہے ایک درجے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جادوگروں جو ہیں وہ بھی آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کی زبان کے اندر جو فصاحت اور بلاغت رکھی ہے، اس کے اندر جو اثر انگیزی ہے، اس کی وجہ سے بھی مبہوت ہوئے ہوں گے، اور وہ الفاظ جب اس کی سماع سے ٹکرائے ہوں گے تو انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہے، ہم تو اپنے جیسا ایک جادوگر لیکن ہم سے کوئی بڑا جادوگر سمجھ کر آئے تھے اس کے مقابلے کے لیے۔ فتنازعوا امرهم، تو لہٰذا وہ اپنے اس کام کے اندر جو ہے کچھ ان کے اندر نزاع پیدا ہو گیا، کچھ جو ہے چیمگوئیاں کرنے لگے، خسر پھسر کرنے لگے، واسروا النجویٰ، اور آپس میں چھپ کر جو ہے انہوں نے کچھ مشورہ بھی کیا۔ اب وہ کیا مشورہ کیا، کیا چیمے گوئیاں کی، معلوم ہوا کہ ان کی جو بھی ایک پختگی تھی ان کے فکر کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خطاب کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے ان کے اندر اب وہ ایک انتشار بھی پیدا ہوا اور اختلاف رائے بھی پیدا ہوا، اور ایک قسم کا جو ہے وہ نزاع بھی پیدا ہوا۔ لیکن اس کے بعد بہرحال ان آپس میں بات کرنے کے بعد جو انہوں نے، جسے آپ کہیے جسے وہ جو ان کے قول تھے، جو قرآن نقل کر رہا ہے، جو سٹیٹمنٹ انہوں نے اس موقع پر دی وہ کیا تھی؟ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، بڑی معصومیت کے ساتھ کہنے لگے اصل میں یہ دونوں جو ہیں، یہ موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں۔ اب ان کا متفقہ فیصلہ، جسے آپ کہیے کہ مبینہ طور پر جو شے گویا کہ ان کے اوپر اب اتفاق ہو گیا کہ یہ بیان ہمیں دینا ہے عوام کے سامنے، ایک الگ ہو کر آپس میں کوئی کانا پھوسی بھی کی ہے، مشورے بھی کیے ہیں۔ اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ انہوں نے وضع کی وہ کیا تھی کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری اس سرزمین سے بے دخل کر دیں، وہی بات جو فرعون نے کہی تھی دربار میں۔ وَيَذْهَبَا بِسِحْرِهِمَا، اپنے اس جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا یہ جو ایک مثالی تہذیب ہے، تمہارا یہ جو آباء و اجداد سے جو ایک تمدن چلا آ رہا ہے، جس کا بڑا چرچا ہے دنیا میں، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری اقدار، ہماری معیشت، ہماری ثقافت، یہ اس کو تلیا اس کا جو ہے تلپٹ کرنا چاہتا ہے، ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے گویا کہ اس نے وہ جذبات پیدا کیے وہ عوام کے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے ان جادوگروں نے، اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس وقت دی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے۔ بہرحال
مقابلے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں، اور پھر اگلی آیات جو ہیں اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اب یہاں وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پر میں یہاں سلسلہ کلام اپنا ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس لیے کہ بہرحال یہ آیات ہم پڑھتے بھی ہیں، ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے ذریعے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی تفاسیر کا آپ مطالعہ کیجئے اور اس کی معانی اس کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں، اور اس میں مختلف جو بھی نقطہ نظر ہیں اس کا مطالعہ کریں، تو یقیناً ایمانی جذبات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر واقعتاً قرآن حکیم پر وہ ایمان پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔